گفتگو ایک فن ہے. صدر علی وقار جبھی تو کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں. جناب والا گفتگو ایک فن ہے، اور یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی باتوں سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتا ہے، انسان تحریک کا افتتاح کر سکتا ہے، انسان اپنی باتوں کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے. اگر ہم بات مذہبی طور پر کریں تو جناب والا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے اپنے گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا. صدر علی وقار جب ہمارے ایک نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اپنے گفتگو میں وہ روانی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ گفتگو ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی شخصیت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کی شخصیت میں بہتری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بلٹ ان دی ہے، جبھی تو فرمایا علمہ البیان، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. یہی وجہ ہے صدر علی وقار کہ یہ گفتگو کا فن ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر قائد بنتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر لیڈر بن کے اپنے لوگوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے. جبھی تو راحت اندوری نے کہا تھا کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، میرے زبان سے پروردگار بولتا ہے. تو اگر انسان اپنے اس گفتگو کے فن کو مثبت انداز میں استعمال کرے اور اس گفتگو کے فن سے فرقہ واریت کو ختم کرے کہ جہاں لوگ آج فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں وہ میدان میں آئے، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے اور معاشرے کے اندر نکل کے لوگوں کو فرقہ واریت سے دور کرے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں کہ جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. اور صدر علی وقار یہی وجہ ہے کہ گفتگو کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے اینکرز پرسن موجود ہیں کہ جب میرے وطن کے اوپر کوئی دوسرا ملک، کوئی دشمن ملک انگلی اٹھاتا ہے تو یہی اینکر پرسن ہوتے ہیں جو دشمن کو جواب دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہادروں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی. تو جناب والا یہ گفتگو کا فن ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ملٹیپل انٹیلیجنس کا حصہ ہے اور اسکول کے اندر اب اس کو سلیبس کے طور پر شامل کیا جائے. جس طرح سے ہم دیگر سبجیکٹس کو شامل کیے ہوئے ہم گفتگو بھی سکھائیں بچوں کو، ہم ان کو بتائیں کہ اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے، اپنے دین کا دفاع کیسے کرنا ہے، اپنے عقیدے کا دفاع کیسے کرنا ہے، اپنے وطن کے اساسوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، شیر دل جوانوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور ان لوگوں کا دفاع کیسے کرنا ہے کہ جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ٹوٹنے بکھرنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے وقت سے شیشے کا بدن مانگ لیا، اور ہم بھی کھڑے تھے تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا.